میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ تو پچھلے ہفتے ہم نے چھوڑا تھا آپ کو بٹا کنڈی کے جہاں پہ ہم نے رات کی اور ایک بکرا کھایا میرے دو ساتھیوں نے، بشیر اور ریاض نے، اور اگلے دن ہم نے پار کرنی تھی بابو سر پاس، جس کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ جناب وہاں 30 فٹ برف ہے۔ وہ کوئی میجیکل فگر تھی، جس سے بھی بات آپ کریں نا وہ 30 فٹ کی برف کی بات کرتا تھا۔ اور جب ہم رات سونے لگے تو ریاض جو تھا وہ حسب عادت، اس کی پکی عادت تھی کہ جے کل زندہ رہے، جے موت نے نہ سانو آ لیا تو پھر اے ہوئے گا۔ وہ ہر بات میں یہی کہتا تھا، جے کل زندہ رہے، جے موت نے نہ سانو آ لیا۔ ہندکوں میں بولتا تھا نا، تو ہر بات پہ عجیب فیٹلسٹک قسم کا آدمی تھا۔ تو وہ اس نے کہا کہ جے رات سانو موت نے نہ آ لیا تو کل اسی بابو سر پاس ٹپ جاواں گے۔ تو وہی ہوا، صبح ہم چلے اور وہ گٹی داس کی ایک چھوٹی سی آبادی ہے، وہاں گجر آ کے ٹھہرتے ہیں۔ وہ گجروں نے وہ گھروں کے وہ چھوٹی چھوٹی دیواریں سی بنائی ہوئی ہیں، اس کے اوپر وہ ترپالیں ڈال کے گھر بنا لیتے ہیں اور پھر کچھ مہینے وہاں رہتے ہیں، پھر واپس میدانوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ گٹی داس سے گزرے تو بابو سر کی چڑھائی شروع ہو گئی، اور اب میرے دماغ میں وہ خوف کہ اوپر 30 فٹ کی برف ہوگی، پتہ نہیں بنے گا کیا ہمارا۔ چلتے چلتے چلتے، وہ زیادہ اونچی نہیں ہے، 13,000 کوئی 700-800 فٹ اس کی ہائٹ ہے، کوئی 4,000 میٹر کے لگ بھگ۔ تو کرتے کرتے ہم پہنچ گئے جناب اوپر، اور کیا دیکھیں کہ کہیں بھی برف نہیں ہے۔ وہ جو کوئی سائے میں کہیں تھوڑی تھوڑی برف کے وہ ڈھلانے سی پڑی ہوئی تھیں، وہی تھیں، ذرا سی بھی برف نہیں تھی۔ اچھا ایک بات آپ کو جاتے جاتے بتا دوں، یہ اس زمانے میں یہ ابھی رواج نہیں تھا، یا شاید ابھی چونکہ سیزن کا شروع نہیں تھا تو وہ نہیں آئے تھے۔ وہ جو شہد کی مکھیاں پالنے والے اب آ گئے ہیں۔ اس تصویر میں اگر آپ دیکھیں تو دریا کے کنارے جو ارلے ہاتھ جو ڈھلان سی ہے، اس کے اوپر وہ ڈبے جو پڑے ہوئے ہیں، یہ وہ ان کے وہ ڈبے ہیں جس میں مکھیاں اپنے چھتے بنا کے شہد بناتی ہیں۔ آپ نے ان سے کبھی شہد نہیں خریدنا۔ ہمارے یہاں میدانوں سے لوگ جاتے ہیں نا تو ان کے ہاتھوں پھدو بنتے ہیں، اتنے بڑے مہا پھدو بنتے ہیں، کیونکہ وہ ایسے کر کے وہ ڈوئی جیسی سے لگا لگا کے آپ کو دکھاتا ہے بڑا اچھا شہد۔ ان لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ یہ وہ چلمچی انہوں نے چینی کے شیرے کی بنا کے پیچھے رکھی ہوتی ہے، اور آپ دیکھ لیں اس کے پاس بوری ہوگی چینی کی، اور وہ مکھیاں وہ چینی کھاتی ہیں اور اسی کو پروسیس کرتی ہیں، اور بیچ میں پھر یہ خود بھی کو چینی کا شیرہ ملاتے ہیں۔ تو وہ آپ وہاں سے شہد لے آئیں گے، ایک تو گندے غلیظ ہیں یہ لوگ، تو آپ نے بیمار تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اور اگر آپ بیماری سے بچ جائیں اور وہ شہد نہ کھائیں اور آپ اسے صرف سردیوں تک چھوڑ دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اوپر اتنا سا شہد ہے، نیچے سارا چینی کا شیرہ ہے، وہ کرسٹلائز ہوئی ہوئی چینی ہے بلکہ، تو وہ نہیں آپ نے لینا۔ بہرحال ہم بابو سر پہ پہنچے اور یہ چینی کا خیال یوں آ گیا کہ وہاں پہ بھی بڑے اب پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب بابو سر پہ صرف یہ ایک کین بنی ہوئی تھی، یہ پتھروں کی ڈھیری، اور ہر مسافر پہلے زمانے میں ایک پتھر رکھ دیا کرتا تھا اپنی گزر کا۔ ہم نے بھی رکھے پتھر، تینوں نے ایک ایک۔ یہ تصویر جو ہے یہ 1990 کی نہیں ہے جب میں نے یہ ایکسپیڈیشن جس کی میں داستان آپ کو سنا رہا ہوں وہ کی تھی۔ یہ تصویر 2005 کی ہے، اور یہ تاریخ ہے 6 اکتوبر 2005، صبح کوئی 9 بجے کی تصویر ہے یہ۔ 8 اکتوبر صبح 8:52 پہ وہ بھوچال آیا تھا، وہ جو بہت بھیانک بھوچال آیا تھا جس سے پتہ نہیں 1 لاکھ کے قریب بندہ جان سے گیا، اور میں بمشکل نکل سکا تھا۔ میں جب بابو سر سے ہو کے بشیر کے ساتھ جیپ پہ گیا تھا، جب واپس آیا ہوں 2005 میں، تو وہ ہمارے دوست سے وہ ان کا ہوٹل تھا، وہ کہنے لگے ٹھہرو جی 2-3 دن آرام سے جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے آج واپس جانا ہے۔ میں
اسی رات اس نے مجھے، متی اس کا نام ہے، اور اس کے وہاں پہ بالا کوٹ میں بھی، ناران میں، کاغان میں ہوٹلز ہیں. متی نے کہا چلو پھر میں آپ کو ایبٹ آباد تک چھوڑ آتا ہوں. نیکی کی اس نے میرے اوپر، اور وہاں سے میں وہ بس پہ بیٹھ کے لاہور آ گیا. 7 تاریخ کی صبح کو میں پہنچا اور 24 گھنٹے بعد بھوچال آ چکا تھا. اگر میں رک جاتا 2005 میں پتہ نہیں کیا بنتا میرا. بہرحال 1990 میں واپس چلیں. ہم اوپر آئے دیوسائی پہ، صرف یہ کین ہوتی تھی آپ کو جو میں دکھا رہا ہوں، اور کچھ بھی نہیں تھا، کوئی برف نہیں تھی. بادل تھے بہت، اور بادل ایک بار کو چھٹے تو ہمیں ہلکا سا ننگا پروت کی ایک شکل نظر آئی، بس اس کے بعد غائب ہو گیا اور ہم نیچے چل پڑے. اب وہ نارتھ فیس ہے، اس طرف زیادہ برف تھی، تو ہم نے وہ گلیسیڈنگ بھی کی. ان کے پاس پلاسٹک کی شیٹ تھی، بشیر اور ریاض کے پاس 2 شیٹیں تھیں. ایک شیٹ پہ وہ دونوں بیٹھ گئے اور ایک شیٹ پہ میں بیٹھ گیا، اور ہم نے گلیسیڈ کر کے، بجائے پیدل آنے کے ہم لوگ برف پہ گلیسیڈ کر کے نیچے پہنچے. اور گاؤں ہے اتلا بابو سر، وہاں ہم آئے تو وہاں ایک ریسٹ ہاؤس بھی تھا، اور سنا تھا وہاں سے جیپ جاتی ہے، کیونکہ بشیر کو اور ریاض کو دونوں کو جلدی تھی واپس آنے کی. بشیر نے تو خیر اسلام آباد پہنچنا تھا، اپنا کوئی ٹریکنگ گروپ لینا تھا. وہ جو چوکیدار تھا اس ریسٹ ہاؤس کا، وہ ریاض کا رشتہ دار تھا. وہ دیکھا تو اس نے وہ بڑھ کے ہمارا جناب سواگت کیا، او جی خیر ہو گئے، آ گئے یہ وہ فلاں ڈھمکا. اب ریاض کو 2 دن سے جو ہم نے پیچھے گزارے تھے اکٹھے 2-3 دن، اس میں ایک ہی وہ تھی کہ جی مرغی کا سالن کھانا ہے، تو مرغی اس کو مل نہیں رہی تھی. یہاں اس نے اپنے رشتہ دار سے پوچھا یار مرغی ہے؟ اس نے کیا، وہ اتلا بابو ساری مرغیاں لاکھ منگو میں لاکھ لے آواں گا. میں نے اسے کہا کہ نہیں بھائی جان، وہ ایک ہی بڑی ہے، آپ ہمیں ایک لا دیں، لاکھ نہیں ہمیں چاہیے. چنانچہ وہ چلا گیا مرغی لینے کے لیے. 2 گھنٹے بعد واپس آیا بنا مرغی کے، اور ایک تھیلی میں صرف 7 انڈے لے کے آیا تھا. بشیر کہتا ہے جے مرغی کھانی ہے تو پھر اتنے کافی دیہڑے بہنا پے گا، انڈیاں چوں نکلے گی، وڈی ہوئے گی، پھر ہی کھاواں گے. تو خیر وہ انڈوں سے گزارا کیا. صبح وہ ہم کرتے وہ کہ جی آپ اگلے گاؤں میں جائیں تو آپ کو گھوڑا بھی مل جائے گا، یا جیپ مل جائے گی، یا کچھ مل جائے گا. کرتے کراتے ہم چلاس پہنچ گئے. وہاں سے بشیر نے تو مجھ سے رخصت لی، اس کے ساتھ ریاض بھی، اور اب میں اپنے آپ پہ تھا. تو میں نے پوچھا کہ یہاں سے جی وہ میں نے دیوسائی جانا ہے، تو وہ میں کدھر سے کوئی پورٹر گائیڈ کو گدھا گھوڑا کچھ مل جائے گا؟ اور انہوں نے کہا یہاں گرمی ہے، اور چلاس میں جون میں ایسی گرمی پڑتی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. 44-45 ڈگری، ریئل فیل 51-52، کیونکہ وہ پتھروں سے بھی تو ہیٹ سورج کی فلیئر ہو کے آتی ہے نا آپ کے اوپر. انہوں نے کہا نہیں کوئی گھوڑا نہیں، آپ بس پہ جائیں. ویسے بھی دیوسائی میں 30 فٹ برف ہے، آپ نہیں جا سکتے، کوئی نہیں جا سکتا، فوج بھی نہیں جا سکتی. 30 فٹ برف ہے. ادھر بھی وہی میجک فگر 30 فٹ کی. خیر وہ کافی میں کھجل ہوا. رات ایک میں تھکے ہوئے سے ہوٹل میں بھی رہا، تو یہی پتہ چلا کہ جی نہیں دیوسائی پہ تو 30 فٹ برف ہے جی، آپ بہت جلدی آ گئے ہیں، آپ کو اگست میں آنا چاہیے تھا. میں تنگ آ کے گلگت چلا گیا کہ یار اگر کچھ بھی نہیں، میں جا ہی نہیں سک رہا، تو میں آگے جا کے کہاں تمبو لگا کے اتنے دن کہاں پڑا رہوں گا؟ کوئی وہ نہیں ہے، میں کوئی جا کے بندوبست کروں، کوئی فوج سے پوچھوں کہ کیا ہو رہا ہے. تو میں گلگت آ گیا. اور گلگت میں ان دنوں ایک موٹیل ہوتا تھا ماؤنٹ بلور. وہ اصل میں تو تھی پراپرٹی میجر حسن مرزا کی. وہ 1947 کے ایک گلگت کے ہیرو تھے ان کی، اور وہ بہت بڑی پراپرٹی تھی، میرا خیال ہے 4-6 ایکڑ کے اندر تو ہوگی. باؤنڈری وال ایسے لگی ہوئی تھی. اس کے اندر ایک تو ان کا مین گھر تھا، اور پھر چھوٹے چھوٹے کاٹیجز تھے، 1 2 3 4 کاٹیجز تو مجھے یاد ہیں. اور آگے ایک باغ تھا جس میں ناشپاتی اور سیب اور شاید چیری کا بھی ایک آدھا پیڑ تھا. اور وہ میجر مرزا کے فوت ہونے کے بعد ان کے بیٹوں نے اس کو موٹیل بنا دیا تھا، اور بڑی لاجواب جگہ تھی، وہ جا کے ٹھہرنے کی جگہ تھی. تو جو مینج کرتا تھا سب سے بڑا بھائی اقتدار، وہ بعد میں فوت ہو گیا. اس کے ساتھ میری بہت دوستی بھی ہو گئی. تو وہاں پہ
1 سال پہلے میری ملاقات ہوئی تھی فخر عباس سے. فخر عباس پتلا سوکھا سڑا جھنگ کا رہنے والا، لالیاں کا رہنے والا. جھنگ تحصیل کے اندر آتی ہے لالیاں. اب شاید چنیوٹ اگر ضلع بن گیا تو چنیوٹ میں ہو گیا لالیاں. تو وہ فلسفی آدمی ریڈیو پاکستان میں کام کرتا تھا. دنیا جہان کی چنتا اس کے کندھوں کے اوپر تھی کہ کیا ہے بس یہ. تو 1 سال پہلے ہماری ملاقات یہیں ہوئی تھی. تو میں نے فخر کو جا کے ریڈیو اسٹیشن پہ میں نے بتایا کہ یار میں آ گیا ہوں. تو کہنے لگا ٹھیک ہے میں شام کو آتا ہوں. شام کو میں باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ فخر ایک بندے کے ساتھ بات کر رہا ہے. اس کے لال بال ہیں اور یہاں جھاڑی ہے پوری چہرے کے اوپر، ایک جھاڑی ہے لال رنگ کی. اور وہ میں آ کے پاس کھڑا ہو گیا تو فخر کہتا ہے میٹ مسٹر البرٹ. تو وہ جو جھاڑی تھی نا اس میں سے ایک آواز پٹاخ سے نکلی، آلبریخٹ. البرٹ نہیں، آلبریخٹ جرمن نام تھا اس کا، رائے آلبریخٹ. اور وہ ایک مارشل آرٹسٹ تھا اور جمناسٹ تھا اور چین جا رہا تھا اپنا وہاں پہ ایشین گیمز کے لیے کوئی چینی بچوں کو جمناسٹکس کی ٹریننگ دینے کے لیے. تو خنجراب پاس بند تھی تو وہ جا نہیں پا رہا تھا. یہاں بیٹھ کے گلگت میں وہ شراب کا کاروبار کر رہا تھا. تھا ریسورسفل، اس نے اپنا وہ لیکر پرمٹ بنوا لیا تھا اور جاتا تھا اپنا راول پنڈی. وہاں سے وہ فلاشمنس سے جو ہوٹل ہے جہاں پہ ایک آؤٹ لیٹ تھا شراب کا، وہاں سے اپنے پرمٹ کے اوپر وہ کچھ لے آتا تھا اور گلگت میں آ کے وہ جو پیاسے لوگ تھے ان کو بیچتا تھا. تو کہتا ہے فخر کو کہ کیا چاہیے تمہیں، جن، رم، ووڈکا، وسکی، بولو جو کچھ چاہیے میرے پاس سارا کچھ ہے، برانڈی بھی ہے. تو وہ اس رات ایک برانڈی کی بوتل جو ہے نا اس کا قتل عام ہوا. اور وہ جو تھے ایک صاحب لال چہرہ ان کا، چلاس کے رہنے والے تھے، ڈاکٹر اعجاز تحسین. اصل میں پختون تھے وہ، اور کبھی پہلے زمانے میں ان کے بڑے آ کے چلاس میں آباد ہو گئے تھے. ڈاکٹر صاحب وہیں پہ رہتے تھے، خود بھی اینٹی بایوٹکس پہ تھے اور وہ اپنا اینٹی بایوٹکس جو ہے اس کو شراب کے ساتھ پیتے تھے. تو وہ میں نے کہا کہ سنا ہے یہ تو نہیں ہونا چاہیے. کہتے یہ سب بکواس ہے، کچھ نہیں ہوتا. اینٹی بایوٹک نہ شراب اسے کچھ کہتا نہ اینٹی بایوٹک شراب کو کچھ کہتی ہے، تم بھی کر لیا کرنا ایسے ہی. اور رات خیر ہوئی، صبح ایک فخر کا اور دوست آ گیا، نور الدین اس کا نام تھا، حمزہ کا رہنے والا تھا. اور اس کے ہاتھ میں ایک یہ پلاسٹک کے یہ ڈبے سے نہیں ہوتے ہیں جیری کین کی شکل کے، وہ تھا. وہ تو پتہ چلا کہ اس میں وہ حمزہ کا ارک لے کے آیا ہے. خیر وہ اس دوران میں میری اس سے ہوئی کہ یار وہ کہیں سے گھوڑا نہیں مل جاتا، کیونکہ میرے دماغ میں ابھی تک گھوڑا پھنسا ہوا تھا. میں کہوں کہ یار گھوڑا نہیں مل جائے گا کہیں سے. تو انہوں نے خیر میرا بڑا مذاق اڑایا، فخر نے اور نور الدین نے مل کے کہ انہوں گھوڑا چاہیے. تو وہ جب یہ 2 لیٹر ختم ہو گئے نا ارک کے، تو نور الدین نے جاتے ہوئے مجھے کہا کہ نہیں میں کرتا ہوں بندوبست گھوڑے کا آپ کے لیے. میں نے کہا جی بڑی مہربانی ہے آپ کی. اگلے دن نور الدین آیا، 4 لیٹر کا وہ پلاسٹک کا ڈبہ اٹھایا. میں نے کہا وہ مروا دیا، آج یہ پینی ہے. تو وہ کہتا نہیں یار یہ آدھی ہے صرف. تو وہ خیر اس دن وہ ہوئی، اس میں ایک مزاحیہ کیریکٹر جو اور ملا، اس کا نام تھا مشہود. کسی بینک میں کام کرتا تھا، پنجابی تھا، پتہ نہیں پنڈی کا رہنے والا. مشہود الٹا بہت بونگیاں مارنے کا عادی تھا اور نان سٹاپ بونگیاں مارتا تھا. وہ آتے ہی وہ نا پہلے آ کے اس نے لیکچر دیا کہ جتنی زیادہ پرانی شراب ہوتی ہے اتنی زیادہ اس کے اندر الکوہول ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ یار اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شراب آپ کوئی وسکی کی بوتل رکھ دیں تو وہ 10-12 سال بعد اس کی الکوہول بڑھ جائے گی. اچھا یہاں آ کے نا تھوڑا سا تھڑکا. تو کہتا پھر کیوں لکھا ہوتا ہے 12 سال والی مہنگی کیوں ہوتی ہے؟
میں نے کہا اس کی وجہ کوئی اور ہوگی یار، یہ نہیں ہو سکتا کوئی جادو سے الکوہل بچے دے رہی ہو اور بڑھتی جائے. وہ اس قسم کی نان سٹاپ بانگیاں مارتا تھا. جب یہ محفل برخاست ہوئی اگلی صبح جیسے ہی نور الدین آیا تو میں نے کہا یار وہ گھوڑے کا پتہ چلا؟ کہتا ہے کون سا گھوڑا؟ وہ رات والی بات، رات گئی بات گئی. یہ کافی دن اب گزر چکے تھے. وہ ماؤنٹ بیلور سے فخر نے مجھے کہا تو روز جو ہے یہاں پیسے خرچ کر رہا ہے، میں وہاں چنار باغ میں میرے پاس جو ہاسٹل کا کمرہ ہے اس میں 2 چرپائیاں لگی ہوئی ہیں، تو ایک پہ تو آ جا، تیرے پیسے بچ جائیں گے. میں نے کہا یہ بھی اچھی بات ہے. تو میں فخر کے پاس شفٹ ہو گیا تھا. اس میں جو ایک بات مزاحیہ ہوئی جو کہ میں نے یہ جو کتاب ہے میری بٹوین ٹو برڈز آن دا میپ اس میں نہیں لکھی، وہ یہ کہ میں جلدی سونے کا عادی ہوں ہمیشہ سے. فخر تو چمچڑے کا پوری، اور اسے تو پتہ ہی نہیں چلتا رات کب ہوئی ہے. وہ کئی رات کوئی 10 سوا 10 بجے فخر کہیں سے آیا اور بڑی اس کی گرجدار آواز ہے، براڈ کاسٹرز وائس جسے کہتے ہیں. تو آگے کہتا کیا حال ہے پارٹنر، کیا پھر کی ہو رہا ہے، پھر یہ وہ شروع ہو گیا. میں کہ یار تیرا دماغ ٹھیک ہے، میں سون کی کوشش ستا پیا، تو آ کے میں جگا کے حال کی ہو رہا پوچھتا ہے. فخر کہتا ہے سوری کہہ کے دروازہ بند کر کے چلا گیا. میں جب صبح اٹھا تو فخر کا پلنگ خالی پڑا تھا، وہ سویا ہی نہیں تھا. اچھا فخر چونکہ وہ ذرا ہر وقت اس میں رہتا تھا نا، پریشانی میں کہ یار دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے، ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں. میں نے کہا بھائی فخر نے کچھ کر لیا. اور باہر ساتھ میں ہی خضر ندی گزرتی تھی. چنار باغ کے پھاٹک سے آپ باہر نکلتے تھے تو خضر ندی پھڑپھڑاتی ہوئی گزر رہی تھی. میں نے کہا اس نے ضرور اپنے آپ کو اس میں ڈال لیا، ندی میں پھینک دیا اور فوت ہو گیا. اور میں تو ایکسٹریمز پہ جاتا ہوں نا، وہ بیچ میں مڈل گراؤنڈ کوئی نہیں ہے. یہ واقعہ مجھے کتاب میں لکھنا چاہیے تھا لیکن نہیں. اچھا میں کوئی 9 ساڑھے 9 تک انتظار کرتا رہا. اس کے بعد میں گیا ڈاکٹر اعجاز تحسین کے کلینک پہ. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ پتہ نہیں فخر رات کو آیا ہی نہیں، وہ اس طرح سے میں نے اسے کہیں کہہ دیا وہ غائب ہی ہو گیا. کہتے ہیں بس. اور میں نے انہیں کہا کہ کہیں اس نے خودکشی نہ کر لی ہو. تو کہتے ہیں بچے اب مزہ آئے گا، تو سنی وہ شیعہ، گلگت شیعہ، یہ شیعہ سنی کی لڑائی بنے گی. اور وہ بڑے مزے لیں ڈاکٹر صاحب، بڑے اچک کے مزے کے ساتھ کہتے ہیں بیٹے اب مزہ آئے گا، شیعہ سنی کا جھگڑا تو شروع کرا رہا ہے. پھر وہ مجھے کہتے ہیں اچھا تو ایسے کر کے ریڈیو پاکستان جا، شاید وہاں بیٹھا ہو. تو میں ریڈیو پاکستان گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ فخر اپنی میز کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا یار تو رات کو کتنے گیا؟ کہتا کتنے جانا سی، اتنے آ کے بہ گیا، تو ناراض ہو گیا سی. یہ اب میرا خیال ہے کافی دن گزر گئے تھے گھوڑے کی تلاش اور دیوسائی کا کھلنے کا. اس میں ایک کام اور یہ ہوا کہ فورس کمانڈر ناردرن ایریا میجر جنرل کی ایک پوسٹ ہے. پتہ چلا کہ وہاں جنرل ارشاد اللہ تارڑ جو ہیں وہ FCNA ہیں، میجر جنرل. وہ ہمارے WTO ہوتے تھے PMA میں، ویپنز ٹریننگ آفیسر، اور بڑے جیدار بلوچ ریجیمنٹ کے تھے اور بڑے جیدار آدمی تھے. وہاں پہ بالکل کھلے ڈلے لیڈ بیک، جیسے PMA کے سارے پلٹون کمانڈر اور ہر کوئی مطلب ایسے ہوتا ہے جیسے ہوں میں کی کہاں. لیکن میجر تارڑ 1971 میں بالکل لیڈ بیک تھے. اور جب 71 کی جنگ شروع ہوئی تو PMA سے انہوں نے فوج کو کہا کہ جی مجھے میری یونٹ میں بھیجیں. میرا خیال ہے 4 یا 5 بلوچ کے تھے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے. اور فوج نے کہا کہ نہیں بھائی تم یہاں پہ رہو. وہ ڈیزرٹ کر کے یہاں سے اپنی یونٹ میں چلے گئے جنگ لڑنے کے لیے. اور پھر سیریسلی وونڈ بھی ہوئے، ان کے پاس وہ بھی لگی ہوئی تھی سیریس انجری کی، یہاں جو پٹی آپ کو ملتی ہے. میں نے کہا کہ میں چلو انہیں ملنے چلا جاتا ہوں. میں گیا ان کے، میں نے اسٹاف آفیسر کو کہا کہ میں ان کا اسٹوڈنٹ PMA میں تھا جب وہ WTO تھے ہمارے. تو مجھے بلایا، بڑے پیار سے اتفاق سے مجھے ملے. کہتے تو کیا کر کے رہا ادھر؟ میں نے کہا کہ سر میں اس طرح سے یہ کر رہا ہوں. تو اپنے AQ کو، ایک لیفٹیننٹ کرنل ہوتا ہے ڈویژن میں AQ کی جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اس کو بلایا اور اسے کہا کہ او یار یہ میرا ایک اسٹوڈنٹ آیا، اس نے وہاں سے وہ چپورسن سے چلنجی پاس کراس کرنی ہے، اس کو پرچی ورچی دو یار، ایک چٹھی دے دو ہماری طرف سے. ایسے ہی نہ ہو اسے وہ آئی والے پکڑ کے پھینٹی لگاتے رہیں کہیں.
کہ جاسوس آ گیا. تو وہ انہوں نے مجھے ایک باقاعدہ FCNA کے لیٹر پہ ہیڈ پہ مجھے ایک چٹھی دے دی جو جنرل نے خود سائن کی. اچھا وہ ایک دن پھر اسی طرح وہ نور الدین کو جب میں نے صبح ملا تو نور الدین کہتا ہے کہ یار وہ میرا ایک دوست ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے, بہت اسے شوق ہے آپ سے ملنے کا, اس کو آپ کی ایکسپیڈیشن کا پتہ چلا ہے, ہم نے بتایا تو وہ ملنا چاہ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ یار کیا نام ہے دوست کا؟ اس نے نام لیا. میں نے کہا یار یہ تو وہی ہے جو پچھلے سال ادھر SP تھا پولیس کا. کہتا ہاں ابھی بھی SP ہے. میں نے کہا بھائی جان انہیں کہو کہ جی وہ تو چلا گیا 6 دن پہلے ہی. وہ یوں کہ 1 سال پہلے بھی میں گلگت گیا تھا 1989 میں, اور فخر نے اسی طرح فخر کے پاس ہی جا کے ٹھہرا تھا. تو فخر نے مجھے کہا کہ او یار تو نے کدی تو امپریزنڈ بدھا ویکھیا ہے؟ کہا کہ نہیں یار میں نے بدھا کے عبادت کے پوز سارے دیکھے ہیں اور وہ انسٹرکشن کے پڑھانے کے پوز دیکھے ہیں, لیکن میں نے امپریزنڈ بدھا کبھی نہیں دیکھا. کہتا ہاں میں تجھے دکھاتا ہوں امپریزنڈ بدھا. تو ہم چنار باغ والے ریسٹ ہاؤس سے نکل کے الٹے ہاتھ چلے, کافی تھوڑا میرا پتہ نہیں 100-200 گز گئے ہوں گے کتنا مجھے اب یاد نہیں ہے. سیدھے ہاتھ ایک گھر کا فخر نے پہلے گھنٹی بجائی تھوڑی سی, کوئی نہیں آیا تو خود ہی گیٹ کھولا, اندر لے گیا. سامنے ایک کیاری کے اوپر جس میں پھول کھلے ہوئے تھے ایک بدھا کا مجسمہ تھا, مطلب 3 فٹ اس کی اونچائی تھی. تو وہ کہتا ہے ویخ امپریزنڈ بدھا ہے. میں کہ یار یہ تو سادہ بدھا ہے یار, اس میں ٹیچنگ پوز میں تھا بدھا کا وہ بت, مجھے اب یاد نہیں ہے, شاید میرے پاس کہیں تصویریں پڑی ہوں. کہتا فٹافٹ 2-3 فوٹوਆਂ کھینچ, جلدی کر جلدی کر جلدی کر. پسوڑی ڈال دی اس نے. میں نے فٹافٹ کیا. کہتا چل آ باہر نکل گئے. کہتا ہے SP دا گھر جہے تو گیا سی بنا اجازت تے انہیں پھڑ کے اندر بھی کر دینا سی تن. کہتا ہے امپریزنڈ بدھا, میں اسی لیے تو کہتا ہوں SP کو کہیں سے بت ملا, اس نے پکڑ کے اپنے گھر رکھ لیا, تو قید میں ہی ہے نا بدھا اب یہاں پہ SP کے گھر میں. تو نور الدین کو تو میں نے کہا نا کہ میں نکل گیا ہوں, اور میں نکل کے وہاں سے جگلوٹ پہنچ گیا. فوراً بس پکڑی اور میں جگلوٹ آ گیا واپس انڈس ویلی میں ہی, چلاس سے تھوڑا اوپر گلگت کی طرف. سیدھا میں گیا فوجی میس میں. وہاں ایک کیپٹن مختار تھے جو کہ مجھے کچھ دن پہلے ماؤنٹ بلور میں ملے, وہ کسی کو ملنے آئے ہوئے تھے. تو وہاں پہ ہماری ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ جی ایکس فوجی ہے. وہ گپ شپ لگی تو میرا سارا پوچھا, تو کہتے ہیں سر جب آپ آئیں ادھر تو آپ جگلوٹ, چلم چوکی, استور, جہاں آپ نے رہنا ہے آپ کی اکاموڈیشن کا بندوبست ہو جائے گا. تو میں نے کہا جی بڑی مہربانی. میں سیدھا ان کے پاس پہنچا. پہلے تو انہوں نے مجھے لنچ کرایا. مجھے کہتے ہیں آپ بنا بتائے آ گئے ہیں. میں نے کہا بھائی جان میں اریسٹ ہونے سے بچا ہوں, ہو سکتا ہے SP جو کہہ رہا تھا کہ اسے بڑا چاو ہے مجھ سے ملنے کا, اس نے میری درگت بنانی ہے کہ کھانا خراب. تو جا کے اخبار میں آرٹیکل لکھتا ہے کہ میں بدھا کے بت چوری کر کے رکھے ہوئے ہیں اپنے گھر میں, کیونکہ وہ اخبار میں نے چھاپ دیا تھا نا. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ایک گاڑی جا رہی ہے استور, یہ آپ کو استور تک لے جائے گی, اس کے آگے آپ کا ہم وہاں سے پھر بندوبست کریں گے. تو انہوں نے مجھے استور بھیج دیا. میس میں میرے لیے جگہ تھی. ایک باقر شاہ نام کا آدمی آیا اور آ کے کہتا ہے جی کیا دیوسائی تو نہیں آپ پار کر سکتے, وہاں تو 30-30 فٹ برف ہے. پھر وہی 30-30 فٹ برف. تو میں نے کہا کہ نہیں وہ آپ جیسا بھی ہے نا جی, میں نے جانا ہی جانا ہے, مجھے صرف 2 پورٹر کر دیں. اگر ایک گھوڑا مل سکتا ہے تو وہ ٹھیک ہے, ورنہ 2 پورٹر کر دیں. وہ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا. میں نے کہا لے بھائی ایتھے بھی وہی نور الدین والا ہی حال ہونا ہے. خیر وہ صبح آیا تو مجھے کہتا ہے آپ کے لیے 2 پورٹر جو ہیں چلم چوکی میں انتظار کر رہے ہیں. صبح ایک جیپ میں کیپٹن چیمہ, امجد چیمہ شاید انفنٹری کا تھا, اس کو ایک جیپ لے کے جا رہی تھی چلم. تو انہوں نے مجھے وہاں سے بٹھا دیا کہ جی آپ بھی انہی کے ساتھ جائیں. تو وہ چل پڑے. میرا خیال ہے وہ گھنٹہ کو ہم نے سفر کیا ہوگا کہ ایک کڑنگ کی آواز آئی اور جیپ کھڑی ہو گئی. وہ جیپ تو نہیں تھی, وہ 3/4 ٹن ٹرک تھا, ڈاج کا شاید. وہ کڑنگ کی آواز کے ساتھ نا وہ ٹرک کھڑا ہو گیا. پتہ چلا کہ کوئی شافٹ کھل گئی ہے یا کیا ہے. وہ ڈرائیور نے نیچے گھس کے اس کو بڑا کوئی شو لیسز کے ساتھ باندھنے کی کوشش کی, لیکن مکینیکل چیز شو لیسز باندھنے سے نہیں چلتی, اور وہ نہ ہوا. تو اس نے کہا کہ جی میں تو یہاں کھڑا ہوں, تو آپ
آگے چلیں، پیدل ہی اب آپ کو جانا پڑے گا۔ تو خیر وہ ہم پیدل چل پڑے، ایک جگہ پہنچے جہاں پہ ایک فوج کی ڈٹیچمنٹ تھی، وہاں سے کیپٹن چیمہ نے پیچھے فون کیا کہ جی وہ رل گئے ادھر، ہم تو اس طرح خوار ہو گئے۔ اور تو وہاں سے انہوں نے وہ ایک میجر فاروق نے اگلے دن آنا تھا، انہیں کہا کہ جی وہ بندے سٹرینڈ ہوئے ہیں، تو وہاں راشن پانی ہے نہیں، چھوٹی سی ڈٹیچمنٹ ہے، تو آپ جا کے آج ہی چلے جائیں، اور انہیں لے کے چلم چوکی پہنچے۔ تو اس طرح وہ میجر فاروق آئے اور انہوں نے ہمیں وہاں سے اٹھایا۔ میرا خیال ہے وہ SSG کا تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، بھوری داڑھی، بھورے بال اور نیلی آنکھیں۔ تو ہم یہاں سے چلے، ابھی چلم میرا خیال ہے 25-30 کلومیٹر تو تھا ہی، یا تھوڑا کم ہوگا، لیکن ہم کوئی زیادہ دور نہیں گئے۔ داس کھرے میں ایک گاؤں آتا ہے، وہاں پہنچے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو ندی اوپر پہاڑ سے آ رہی ہے نا، وہ بکھری ہوئی ہے، برفیں پگھل رہی تھیں، جون کا مہینہ تھا، اور اس میں وہ پتھروں کے آنے کی بھی گڑگڑاہٹ ہے۔ لوگوں نے لوکل وہاں پہ کچھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ جی ہم روز صبح یہ رستہ ٹھیک کرتے ہیں کہ کچھ جیپیں گزر جائیں، اور کوئی 8:30-9 بجے تک ہی ٹھیک رہتا ہے، اس کے بعد جیسے ہی سورج چڑھتا ہے تو پانی کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور پتھر آنا شروع ہو جاتے ہیں، رستہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آج آپ لوگ یہیں رکیں، آرام کریں۔ وہ میجر فاروق چیتا آدمی تھا، اس نے بوٹ اتارنے شروع کیے، دونوں کی لیسز آپس میں باندھی اور گلے میں ڈال لیے۔ کیپٹن چیمہ نے بھی وہی کیا، پھر میں نے بھی وہی کیا، اور ہم ڈرتے ڈرتے پار ہو ہی گئے۔ اور شام کو ہم کسی وقت چلم پہنچے، تو وہاں وہ 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے جن کا باقر شاہ نے مجھے استور میں کہا تھا۔ علی اکبر جو باتونی تھا اور لیڈر بنا ہوا تھا، اور صاحب خان ذرا خاموش تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ جناب بتایا گیا ہے کہ 30 فٹ برف ہے۔ میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ صبح آ جائیں تو ہم پھر بات کریں گے، اب رات پڑ گئی ہے۔ صبح وہ آ گئے اور ذرا پریشانی کے عالم میں کہنے لگے کہ جی 2 بلتی ہمیں ملے ہیں ادھر بازار میں، وہ کہتے ہیں کہ 30 فٹ برف ہے، تم لوگ تو جا ہی نہیں سکو گے، ہم ابھی آئے ہیں۔ اور وہ آئے بھی پرکوتا سے ہیں، جس کا اب نام مہدی آباد کر دیا گیا، پرانا نام پرکوتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ وہ آئے بھی ادھر سے ہیں، اور جس رستے آپ کہہ رہے ہیں کتیچو لا سے جانے کا، وہ کہہ رہے ہیں ادھر تو 30 فٹ برف ہے۔ میں نے کہا یار یہ 30 فٹ کوئی میجیکل نام ہے، اور جدھر دیکھو 30 فٹ ہی برف ہوتی ہے، پچھو جدھر بھی ہمیں کہا گیا ہم نے ذرا بھی برف نہیں دیکھی۔ میں نے کہا چلو بلتیوں کو ملتے ہیں چل کے بازار میں۔ وہاں آئے تو وہ چائے پی رہے تھے بیٹھے ایک چائے خانے پہ، تو وہ کہنے لگے نہیں جا سکتے، ہم کل آئے ہیں اور ہم یہاں سے یاک خریدنے آئے ہیں۔ میں حیران تھا کہ وہ یاکس تو ادھر زیادہ ہوتی ہیں، ادھر کدھر خریدنے آ گئے ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا جی ہم یہاں خریدنے آئے ہیں اور 30 فٹ برف ہے، بڑی مشکل سے ہم پار ہوئے ہیں، تو آپ لوگ نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں جا سکتے؟ آپ لوگ کل آئے ہیں تو ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ کہتے ہیں تم اس لیے نہیں جا سکتے ہو کہ تم پنجابی ہو۔ ہم نے انہیں چھوڑا، میں نے علی اکبر کو کہا کہ یار یہ ہم چل کے 8 دن کا راشن لے لیتے ہیں، تاکہ اگر ہم اوپر پھنس بھی جائیں تو راشن ہمارے پاس ہو، بھوکے نہ مریں۔ اور ہم نے وہ پیاز لہسن کوئی مسالے شسالے اس قسم کی کوئی چیزیں اور آٹا تھوڑا سا لے لیا، اور ہم نکل پڑے۔ اور چلم چوکی سے جیسے ہی آپ آگے نکلتے ہیں تو تھوڑی سی زیادہ کوئی واک نہیں ہے، چھچور پاس ہے، 14,497 فٹ شاید اس کی ہائٹ ہے۔ اس وقت میٹرز میں نے نہیں کیلکولیٹ کی، میرے پاس جو پرانا نقشہ اس میں یہی لکھی ہوئی ہے۔ تو وہ ہم نے پار کی تو سامنے شیوسر لیک آتی ہے۔ شیوسر پہ ہم آئے تو ابھی حالانکہ دن آدھا گزرا تھا، میرے خیال ہے 12-1 کا وقت تھا، تو میں نے کہا کہ یار یہ زبردست جگہ ہے، یہاں رات کو بندہ کیمپ کرے، صبح صبح اٹھے، جھیل کے اندر منہ دھوئے اور آگے جائے۔ علی اکبر کہتا ہے نہیں یہاں نہیں کیمپ کر سکتے۔ میں نے کہا وہ کیوں بھائی؟ کہ جی یہاں رات کو سمندری گھوڑا اس جھیل میں رہتا ہے، وہ نکلتا ہے اور وہ بندے کھاتا ہے، اسی لیے تو آج تک کسی نے یہاں پہ کیمپ نہیں کیا۔ تو میں نے کہا یار اگر یہاں کوئی کیمپ نہیں کرتا تو 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ جو دریائی گھوڑا ہے یا سمندری گھوڑا جو ہے وہ بھوک سے مر چکا ہوگا اب تک، کیونکہ یہاں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کسی نے کبھی کیمپ ہی نہیں کیا تو اس کو تو کھانے کو ہی کچھ نہیں مل رہا، اور یا دوسری بات یہ ہے کہ وہ اتنا بھوکا ہے کہ وہ ابھی ہمیں دیکھ کے نکل آئے گا تو ہم بھاگ لگا دیں گے، یہاں کم سے کم چائے تو پئیں۔ لیکن نہیں، علی اکبر کسی چیز کی سننے کو نہیں تھا کہ نہیں وہ بڑا خطرناک ہے وہ سمندری گھوڑا۔ اور
ہم آگے چلے گئے. شام کے دوپہر کے یعنی 4-1 بجے ہم کالا پانی کے اوپر پہنچے. تو کالا پانی جیسے وہ داس کھرم کا نالا کھڑکھڑاتا گزر رہا تھا نا، یہ اس سے بھی زیادہ، ایک تو چوڑا تھا تھوڑا، اس سے بھی زیادہ کھڑکھڑاتا ہوا گزر رہا تھا. اب تو مجھے کسی نے کہا کہ شاید کالا پانی پہ بھی پل بن گیا ہے، لیکن وہ تب یہ حالت تھی کہ وہ اس وقت تو ہم پار نہیں ہو سکتے تھے. ہمارا خیال تھا کہ ہم پارلی طرف جا کے کیمپ کریں گے، لیکن وہ پار نہیں ہو سکتے تھے. علی اکبر کہنے لگا کہ جی یہ کریں گے کہ صبح سویرے دیکھیں گے پانی کتنا ہے، اگر تو پار کرنے کا ہوا تو کر جائیں گے، ورنہ اس کے اوپر ساتھ ساتھ چلیں گے، جہاں یہ چلتا ہے دریا پہاڑ سے وہاں سے ہم دریا پار کریں گے. اور رات کے کھانے کا بندوبست انہوں نے بڑا دلچسپ کیا. ان کے پاس ایک شلوار سپیر تھی. انہوں نے کیا کیا کہ اس کے پائنچوں کو گانٹھ دے کے باندھا، دونوں پائنچوں کو. ایک طرف سے علی اکبر نے پکڑی، ایک طرف سے صاحب خان نے پکڑی، اور وہ پانی میں لے کے یوں چلے. اور مجھے کہتے ہیں یار وہ جو مچھلیاں نا ان کو تم اوپر سے پتھر مارو ادھر سے. تو وہ ہانک کے میں نے مچھلیاں ان کی طرف کی، انہوں نے شلوار میں اٹھائیں. 15 منٹ کے اندر ہم نے میرے خیال 5-1 کلو کی مچھلی تو پکڑ لی ہوگی. وہ پھر ہم نے پکا کے کھائی. سنو کارپ ہے جسے کہتے ہیں، اور بے ذائقہ سی مچھلی ہے، کوئی اتنی مزے کی نہیں ہے. اس کو آپ مسالہ وسالہ لگا کے پکائیں تو پھر ٹھیک لگتی ہے. تو یہ لیکس، وائلڈ لیک جسے کہتے ہیں، جنگلی پیاز، یہ بے شمار تھا. ہم نے اس کے ساتھ اسے فلیور کر کے کھایا، بڑی اچھی رہی. صبح جب ہم اٹھے تو دریا بس تھوڑا سا ہی کم تھا، کالا پانی. تو وہی ہوا، ہمیں پھر اس کے ساتھ ساتھ اوپر جانا پڑا، اور کافی میرا خیال ہے 3-4 گھنٹے ہم نے ساتھ ساتھ سفر کیا. پھر جہاں پہ وہ چھوٹی سی نالی بن گیا تو ہم نے پار کیا. اور پھر ہم بڑا پانی جسے کہتے ہیں، جسے بلتی میں چھوغو چھو کہتے ہیں، چھوغو بڑا، چھو پانی، اور شنا میں کہتے ہیں بڑا وائی پانی. ہم اس کے ہیڈ واٹرز پہ گئے. اچھا، یہ علی اکبر نے مجھے ایک دلچسپ بات یہ بتائی کہ جی یہ ہم کبھی نہیں آئے دیوسائی دونوں پہلے، لیکن ہم نے آنے سے پہلے بڑوں سے پوچھا تھا کہ دیوسائی پہ کیا ہے، اور وہ ہر چیز کا مجھے بتا رہے تھے کہ یہ شمسکت کی پہاڑی ہے، وہ بڑوائی کی پہاڑی ہے. اور نقشے پہ میں دیکھتا تھا تو وہ صحیح تھا. کہتا ہے انہوں نے ہی ہمیں کہا تھا کہ دریا تم نے اس طرح سے پار کرنے ہیں. تو وہ جو پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، اب پتہ نہیں، اب تو ہر کوئی کیمرہ لے کے چالو ہو گیا نا. جیسے بابو سر کو انہوں نے بابر سر بنا دیا کہ بابر آیا تھا. یہ ڈمپنگ ڈاؤن ہو رہی ہے ہماری پوری قوم کی. اور اب اگر آپ گوگل پہ انٹر کریں نا ڈیڈ بابر گو ٹو بابو سر تو یس آ جاتا، اور وکیپیڈیا کا ایک صفحہ بھی کھل جاتا ہے کہ بابر نے وہاں پہ کیمپ کیا تھا. تو ڈمپنگ ڈاؤن ہو رہی ہے. پہلے ہی جاہل ہے قوم. اب ہر ڈفر جو ہے، جو اس کا جو دل کر رہا ہے وہ وکیپیڈیا پہ ڈال رہا ہے، جہاں پہ کہ اس کی جانچ کی کوئی صورت نہیں ہے. اور اسی طرح سے یہاں پہ بھی ہو گیا ہوگا. اب میں 1990 کی بات کر رہا ہوں، اب پتہ نہیں کیا حالات ہیں. اب وہ ہر کوئی اپنے اسمارٹ فون پہ کچھ بنا کے دکھاتا ہوگا لوگوں کو. اس طرح سے ہم نے وہ پار کیا. اور وہ جو 30 فٹ برف کا ہمیں ڈرا رہے تھے، کچھ نہیں، مطلب برفیں پڑی ہوئی تھیں تھوڑی تھوڑی، رستے صاف ہو چکے تھے. جیپیبل رستہ جو تھا وہ صاف تھا، لیکن وہ آپ چونکہ ندی نہیں پار کر سکتے تھے. اور بڑا پانی یا چھوغو چھو کے اوپر جو پل تھا اس زمانے میں تو وہ پھٹوں کا پل ہوتا تھا. یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں دیوسائی والی کتاب سے ندیم کی، وہ پہلے یہ پل ہوتا تھا. اور یہ اس کے ٹوٹنے کے بعد یہ تصویر کھینچی ہے کہیں 2008-9 میں ندیم نے. اس کے بعد اب پکا پل بن گیا سنا ہے، بلکہ دیکھا ہے میں نے 2017 میں. اس طرح سے ندی پار کر کے پرلی طرف آئے اور کتیچو لا کی طرف گئے. اور میں حیران ہوں کہ یہ جو 2 بندے تھے میرے ساتھ، یہ کبھی نہیں آئے ہوئے تھے. اگر میں کہیں نقشے پہ غلط ہو جاتا تھا نا کہ ہم نے یہ رستہ لینا ہے، پگڈنڈیاں تو نظر آنا شروع ہو گئی تھیں، تو وہ کہتے تھے نہیں ہمیں یہ رستہ لے کے جانا ہے، کیونکہ بڑوں نے ہمیں بتایا کہ اس رستے پہ جانا. بڑوں کو وہ رستے یاد تھے. خیر وہ ہم نے پار کی اور ہم ایک گاؤں میں آئے. دوپہر کا وقت تھا، 2-2:30 بج رہے تھے. بڑی مزیدار سی دھوپ تھی، اور دھپا اس گاؤں کا نام ہے. وہاں پہ لوگ آ گئے بہت سارے دیکھ کے کہ یہ 3 بندے کدھر سے نمودار ہو گئے ہیں. پہلے تھے ہم دیوسائی کو پار کرنے والے اس سیزن میں، تو وہ ہم سے بات چیت کر رہے تھے. تو
میں نے کہیں غلطی کر دی کہ ادھر بھی میں نے گھوڑے کا پوچھ لیا، لو جی رولا پہ گیا، گھوڑا گھوڑا گھوڑا، وہ بلتی میں جو بھی کچھ کہتے ہیں گھوڑے کو، آپس میں وہ لگے ہوئے ہیں اب دھڑا دھڑ، اور مجھے تو بلتی سمجھ نہیں آتی، یہ دونوں شنا بولنے والے تھے، ان کی بھی بلتی ذرا کمزور ہی تھی، یہ کہے کہ جی گھوڑے کی بات ہو رہی ہے پر پتہ نہیں کیا ہو رہی ہے۔ اتنے میں نا ایک طرح پتلون قمیض والا بندہ آیا، یہ تو سارے شلوار قمیض میں تھے، وہ پتلون اس نے پہنی ہوئی تھی، میں نے کہا یہ پڑھا لکھا ہے، میں نے کہا بھائی صاحب آپ پڑھے لکھے ہیں کہ ہاں میں بھی آپ کی طرح ہوں۔ اب دو باتیں ہو سکتی تھی کہ یا تو وہ بھی ہماری طرح اجنبی ہے، یا وہ سمجھ رہا تھا میں پڑھا لکھا ہوں تو اپنے آپ کو میرے جیسا سمجھ رہا تھا۔ گھوڑے کا اس سے پوچھا نا تو وہ کہتا ہے آپ جیپ پہ کیوں نہیں جاتے؟ ذرا غصے سے اس نے پوچھا، میں نے کہا یار میں نے گھوڑے پہ جانا ہے، کہ نہیں جیپ پہ جاؤ۔ میں نے کہا بھائی جان میں نے گھوڑے پہ جانا ہے یار، گھوڑا چاہیے مجھے، کہ گھوڑا کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا تو پھر یہ بتا دو جیپ کتنے بجے چلے گی؟ کہتا جیپ یہاں سے تھوڑا چلتی ہے، جیپ تو تمہیں نیچے جانا پڑے گا شنگلا پہ۔ تو اچھا پھر وہ نا کچھ جسے کہتے ہیں نا تھوڑا اسے شک پڑ گیا میرے پر کہ میں کوئی جاسوس ہی ہوں، یہ تو تھا نا، روایت ہے ہمارے یہاں کہ جاسوس ہے۔ اب ذرا جاسوس والی کم ہے کیونکہ اب وہ صرف کیمرہ دیکھ کے پاگل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ کہاں کیوں آئے ہو یہاں، یہ ہے وہ ہے وہ فلاں ڈھمکاں۔ پتہ چلا کہ وہ، میں نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ کہ میں کام کرتا ہوں۔ میں نے کہا کس میں؟ قابت۔ قابت 2-3 بار اس نے قابت کہا۔ میں نے کہا یہ قابت ہے کیا؟ کہتا ہے میں تو تمہیں پڑھا لکھا سمجھ رہا تھا۔ میں نے کہا یار غلط فہمی ہو جاتی ہے نا کبھی کبھی، بتاؤ یہ قابت ہے کیا، اسپیل کر دیتے ہو ذرا میرے لیے۔ تو اس نے اسپیل کیا KUWAIT، کویت۔ اس بحث مباحثے میں صاحب خان اور علی اکبر تو پہلے ہی چل پڑے تھے، نیچے جا رہے تھے، اور میں نے کہا چھوڑو یار مٹی ڈالو، میں بھی چل پڑا ان کے پیچھے۔ اتنے میں وہ مڑ کے دیکھا تو ایک بندہ ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا بیٹا تو یہ بتا کہ یہاں سے کوئی گھوڑا مل جائے گا؟ کہنے لگا وہ جو سامنے گھر ہے نا اس کے پاس ایک گھوڑا ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، وہ گھوڑا تمہیں دلا دیتا ہوں۔ تو وہاں ہم جو پہنچے تو گھر کو تالا پڑا ہوا تھا، وہ کوئی پاس میں کوئی بندہ گھاس واس کاٹ رہا تھا، تو اس نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کدھر ہے؟ اس نے کہا جی وہ تو دیوسائی میں اپنا مال اور گھوڑا لے کے چلا گیا۔ دیوسائی میں اگر کوئی ہمیں بندہ ملتا اور ہم اس سے پوچھتے تو اس نے کہا تھا کہ سب کچھ نیچے ہے۔ نیچے آگے پوچھا تو اس نے کہا کہ جی وہ تو دیوسائی جا چکا ہے۔ کرتے کرتے ہم پیدل چلتے ہوئے پرکوتا تک آ گئے، اور مہدی آباد جسے کہتے ہیں اب، اور وہاں سے میں نے جیپ لی، ہم تینوں اس جیپ میں بیٹھے اور ہم سکردو پہنچے۔ اور سکردو کی داستان بھی بڑی لمبی ہے کہ میں نے وہاں سے پورٹر کیسے ہائر کیے، تو وہ داستان اگلے ایپیسوڈ میں۔